جو چیزیں جا رہی ہیں اس کی طرف دیکھیں تو آپ کو صرف پچھلا حصہ نظر آئے گا، اور پچھلے حصے کو دیکھ کر، آخری حصے کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جو گئی، وہ ٹرک تھی یا بس تھی یا کار تھی یا سائیکل تھی، موٹر سائیکل تھی، یعنی آخری حصے کو دیکھ کر آپ بول سکتے ہیں کہ کیا تھی وہ گئی۔ اب ہم سارے ٹرک، موٹر، بس نہیں ڈرا کر سکتے تھے، تو ہم نے یہ بتایا پلین اڑتا ہوا، گویا اڑ گیا ہے پلین، اس کے دم پر آخری حصے پر ہم بتا رہے ہیں کہ او تا تو تم نا، یعنی یہ چیزیں آخری حصے بتائیں گے کہ کام کس نے کیا ہے۔ اگر آپ کہیں گے فعلتا اور میں کہوں گا آپ نے کیا ہے، آپ کہیں گے فعلنا تو میں کہا ہاں ہم سب نے کیا ہے، تو آخری حصے یہ بتاتے ہیں کہ کام کس نے کیا ہے۔ چلیے تو اپنے ساتھی کو بتائیے فعل، او تا تو تم نا، یہ اشارے کر کے کہ یہ اشارے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نے کیا ہے۔ علم۔ آلرائٹ، تو اب ہم افعال کا پہلا سیٹ لیتے ہیں جس میں فعلہ تو ہم نے کیا، ابھی کیا ہے، فعلہ اس نے کیا، رائٹ، اور دو افعال لیتے ہیں، فعل کی جمع افعال ہے تو دو اور فعل لیتے ہیں، فتح اس نے کھولا، اور جعل اس نے بنایا۔ تو پہلے ہم جعل لیتے ہیں، جعل اس نے بنایا، ویسے اردو میں بھی اس کا کنیکشن ہے تھوڑا بہت، یعنی جعلی نوٹ ہم کہتے ہیں، جعلی نوٹ یعنی بنائی ہوئی نوٹ، اور جعل سازی یعنی بیوقوف بنانا، تو اردو میں نیگیٹو معنوں میں ہے یہ، بہرحال نیگیٹو نہیں ہے یہ، صرف اردو میں ایسا ہے۔ تو جعل اس نے بنایا۔ ہم نے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا یہ سانچہ سیکھا تھا، یہ جو ہے ڈائی ہے، جیسے ڈائی کیا مطلب، ڈائی اس کو کہتے ہیں جیسے پلاسٹک چیئرز بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں لوگ، پہلے وہ سانچہ بنا لیتے ہیں، اس میں اب پگھلا ہوا پلاسٹک ڈالتے ہیں، چیئر بن گئی، اس کو نکالتے ہیں، پھر دوسرا پھر سے پگھلا ہوا پلاسٹک ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے چیئر نکال، تو یہ ڈائی ہے، یہ سانچہ ہے۔ تو فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا بھی ایک سانچہ ہے فعل کا۔ اب اس میں دوسرے مادے ڈالیں گے، 3 حروف سے بنتے ہیں، ہم نے کہا نا عربی زبان میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، تو دوسرے 3 حروف اس میں ڈالیے، آپ کو دوسرا حرف کے پورے فارم ملیں گے، جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا۔ تو فا کی جگہ جاد ڈال دیں گے آپ تو بنے گا جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا۔ تو یعنی اس نے بنایا، ان سب نے بنایا، آپ نے بنایا، میں نے بنایا، ہم سب نے۔ تو یہ فارمولا جو ہے نا بہت زبردست ہے عربک کا، بالکل میتھمیٹیکل زبان ہے۔ تو فعلا، فعلو کی جگہ جعلا، جعلو، فا کی جگہ جا کر دینا ہے بس، تو ہمارے کو اس نے کیا کے بجائے اس نے بنایا کے سارے صیغے، ساری شکلیں مل جائیں گی۔ چلیے اب آپ ترجمہ کیجئے۔ جعلا اس نے بنایا، میرے بات دہرائیے ایک بار، جعلا اس نے بنایا، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ جعلنا ہم سب نے بنایا۔ چلیے آپ ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ چلیے 3 بار دہرانا ہے آپ کو صرف عربک میں اشاروں کے ساتھ۔ جعلا، جعلو، جعلا، جعلو، جعلا، جعلو، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتا، جعلتو، جعلتا، جعلتو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلتم، جعلنا، جعلتم، جعلنا، جعلتم، جعلنا۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے میں پلورلز کو ذرا ہیوی آواز میں بول رہا ہوں، جعلتم، جعلنا، تاکہ آپ کو بھی ذرا ایک ٹپ ملے، آپ بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں تاکہ پلورلز کے فارمز آپ کو الگ سے یاد ہوں۔ چلیے اب میرے ساتھ پڑھیے ذرا اس کو۔ جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، پھر سے جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، آخری بار جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا۔ ماشاء اللہ۔ علم ساتھی کو سکھائیے۔ آل رائٹ، اب ہم لیتے ہیں ڈائلاگس، ٹھیک ہے؟ تو ڈائلاگس میں
ہم پوچھ رہے ہیں کیا اس نے بنایا. حل جعل، جیسے فعل کے ڈائلاگس کیے تھے ویسے ہی ہے کہ حل جعل کیا اس نے بنایا. آپ ہاں میں جواب دیجئے، یعنی نعم جعل، ہاں اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا، آپ کہیں گے نعم جعلو، ہاں ان سب نے بنایا. تو جعل کا سوال کا جواب جعل ہی ہوگا، اس نے بنایا، اس نے بنایا. جعلو سوال میں ہے تو جواب میں بھی جعلو ہوگا. تو جواب دیجئے حل جعل نعم جعل. حل جعلو نعم جعلو. پھر سے حل جعل نعم جعل. حل جعلو نعم جعلو. علم. اب ہم لیتے ہیں آپ کی ہماری بات، یعنی جعلتا آپ نے بنایا. میں پوچھوں گا حل جعلتا کیا آپ نے بنایا، تو تا کی جگہ تو کر دیں آپ. نعم جعلتو ہاں میں نے بنایا. میں پوچھوں گا حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا، تو تم کی جگہ نہ کر دینا ہے. تا تو تم نہ، تا تو تم نہ، تو آپ کہیں گے نعم جعلنا ہاں ہم سب نے بنایا. چلیے جواب دیجئے مجھے. حل جعلتا نعم جعلتو. حل جعلتم نعم جعلنا. پھر سے حل جعلتا نعم جعلتو. حل جعلتم نعم جعلنا. علم. آل رائٹ. اب ہم لیتے ہیں فتح. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، پھر بھی ہم آپ کو اس کے فارمز کرا دیتے ہیں. فتح یعنی اس نے کھولا، بس فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، ویسے ہی فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا. سیم سانچے میں یہ 3 حرفی افعال ہے نا، یہ سیم سانچے میں بنتے ہیں. ایک بار ذرا ترجمہ کر دیجئے. فتح یعنی اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. چلیے میرے بعد 3 بار پڑھیے. فتح فتحو فتح فتحو فتح فتحو فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتا فتحتو فتحتا فتحتو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحتم فتحنا فتحتم فتحنا فتحتم فتحنا. میرے ساتھ پڑھیے. فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا. ماشاء اللہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اب ہم لیتے ہیں نقطۂ تعلیم، اور نقطۂ تعلیم میں ہم دوسرے ہوم ورک کے بارے میں بات کریں گے، یعنی جو آپ کے 7 ہوم ورکس ہے اس کی بات ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے ہوم ورکس اپنے حافظے سے تلاوت کرنا. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. یعنی آپ یہ نہیں کہا کہ دل میں چلے گا، لیکن زبان کا خاص ذکر کیا. ہم اس پہ کچھ تھوڑی سی بات کریں گے. اگر آپ قرآن مجید آواز سے پڑھیں گے، چاہے تھوڑی سی آواز سے، تو آپ شیطانی وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے. مثال کے طور پر آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور دل میں اللہ کا ذکر جاری ہے، اور بازو سے ایک نئی کار گزرتی ہے، آپ کا ذہن فوری بھٹک جاتا ہے اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ آواز والی تلاوت یا آواز والا ذکر کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے دماغ تو چلا جائے. مثلا گاڑی ادھر سے گئی اور آپ کہنا سبحان اللہ، یا آپ سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو گاڑی کے ساتھ دماغ تو چلا گیا لیکن زبان ابھی چل رہی ہے، مثلا الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو تھوڑی دیر میں یہ زور کا ذکر آپ کو واپس لائے گا، آپ کے دماغ کو بھی واپس لائے گا. تو یہ ایک برکت ہے زور سے ذکر کرنے کی. یاد رکھیے، نہ دماغ کبھی تھکتا ہے نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج میں نے بہت باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو یہ دوسرا ہوم ورک ہے 7 ہوم ورک میں ہمارے، کہ میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران آپ کرتے رہیں. یاد رکھیے سبق نمبر 9 کے ختم پر، اس سبق کے ختم پر آپ نے اب تک یعنی شروع سے اب تک 102 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 27,926 بار آئے ہیں. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے. کون سے؟ 2 تلاوت کے، ایک چلتے پھرتے جب ہم نے کہا، اور یعنی ایک قرآن سے دیکھ کر تلاوت اور ایک چلتے پھرتے. 2 پڑھنے کے یعنی کتاب سے اسٹڈی کرنا ہے اور پاکٹ بک یا شیٹ سے، اور اس کورس کے لفظی ترجمے کو سننا ہے MP3، اور اپنے ساتھی سے کم از کم ایک آیت یا ایک نقطے کے بارے میں بات کرنا ہے. جیسے ابھی آپ نے سیکھا مثلا فتح 1-2 فہم سے سکھا دیجیے آپ. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا ہے، اور 2 دعاؤں کو بھولنا نہیں ہے. ایک ہے ربی زدنی علما، اے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اور خاص کر ووکیبلری شیٹ یہ مت بھولیے. ٹیچر بنیے، جو سیکھا آپ نے اس کو سکھائیے، اس کا بہترین فائدہ آپ کو ہوگا، اور ٹریننگ بھی آپ چاہیں تو مل سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، یاد کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ